فہد نفرت کی ایسی آگ میں جلس رہا تھا کہ وہ لمحہ بلمحہ خود کو شیر جمان کا قاتل بنتا محسوس کر رہا تھا۔ دل میں کینہ، آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں اور ذہن میں صرف ایک ہی خیال، شیر کو ختم کر دینا۔ مگر اس کا باپ جو خود سازشوں کا بادشاہ تھا اسے تپکی دیتا ہے، جذبات سے نہیں عقل سے کام لو۔ فہد شاہ جمان کبھی اپنے بیٹے کے خلاف نہ جائے گا، وہ اس کا واحد وارث ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا منصوبہ ہے جو شیر جمان کی دنیا ہلا دے گا۔ باپ بیٹی کی اس جوڑی نے ایک خبیث چال چلی۔ انہوں نے شیر کے کانے میں ایک مخصوص دوا ملا دی، ایسی دوا جو دھیرے دھیرے اس کی شخصیت کا توازن بگاڑنے لگی۔ شیر کا مزاج بگڑنے لگا، اس کا غصہ اب آسمان کو چھونے لگا تھا۔ دوا کا نشہ اتنا غالب آیا کہ بالآخر اسے دماغی ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ اسی دوران فجر زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ کئی دنوں کے نازک مراحل کے بعد جب ڈاکٹرز نے اسے وینٹیلیٹر سے ہٹایا تو اس کی ماں سائقہ بے تابی سے اس کے پاس پہنچی۔ اس نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، ماتھا چوما اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکی۔ فجر نے کمزور مگر نرم لہجے میں کہا، نہیں امی، مجھے آپ معاف کریں، میں نے بابا کا بھروسہ توڑا اور یہ سزا مجھے ملی۔ پھر بے قراری سے پوچھتی ہے، بابا کہاں ہیں؟ سائقہ کی نظریں جھک گئی، وہ ابھی تک ہسپتال نہیں آئی۔ فجر نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، انہیں بتا دو میں بچ گئی ہوں، زہر میں کوٹ تھا جیسی میری محبت میں تھا۔ دوسری طرف سمیرہ کی حالت ابھی تک بہتر نہ ہو سکی۔ اس کا بیٹا ننھا سمیر اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھ کر ٹوٹ چکا تھا۔ جب اس کے پھپھو شاہتاج ہسپتال آئی تو سمیر کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اس نے اپنے باپ سے چیخ کر کہا، بابا انہیں یہاں سے لے جائے، انہوں نے میری ماں کو مارا ہے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہتاج نے یہ الفاظ سنے تو دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ بائی وجاہت سے کہنے لگی، تمہارا بیٹا کیا بول رہا ہے؟ میں نے تمہاری بیوی کو گولی نہیں ماری، وہ خود سامنے آئی۔ وجاہت نے بیٹے کو پیار سے ڈانٹا، بیٹا چپ ہو جاؤ، وہ تمہاری پھپھو ہے۔ در انصاف شیر جمان کو کسی لمحے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے بار بار وہی منظر یاد آتا جب اس کی پھپھو نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچایا تھا۔ اس کی روح میں وہ لمحہ نقش ہو چکا تھا۔ شاہ جمان بار بار اسے روکتا، ڈانٹتا، اگر تم نے دوبارہ اس طرف جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مگر شیر جمان اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، جب تک میری پھپھو ٹھیک نہیں ہو جاتی میں وہاں سے ہٹوں گا نہیں۔